الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. آج جس انبیاء کا قصہ ہمارے سامنے ہوگا وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو نا آج ہم معلوم کریں گے. سب سے پہلے موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ موسیٰ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ موسیٰ موسیٰ. موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ منہ کا تو پانی، سا کا تو جہاڑ. یہ نام کیسا پڑا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں جو ہے نا، جب دیکھتی ہیں کہ دشمن وہاں سے آتے ہیں، فرعون کے ماننے والے بچوں کو قتل کرنے کے لیے آتے ہیں، تو موسیٰ کی ماں کیا کرتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کر کہاں ڈالتی ہے؟ ایک چھوٹا پھیٹی میں رکھتی ہے. چھوٹا پھیٹی میں رکھتی ہے. اس پھیٹی کیا کرتی ہے؟ سمندر میں پھینک دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں چھوٹا پھیٹی میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر سمندر میں پھینکتی ہے، اور وہ پھیٹی جاتا ہے کہاں؟ فرعون کے محل کے پاس، جسے ہم قبطی بولیں گے. قبطی کا خاندان، قبطیوں کا خاندان، جیسا کہ آج بولتے ہیں نا یہ خاندان کا یہ نام ہے، اس طرح فرعون کا جو خاندان ہے قبطی خاندان. قبطی لوگ جو فرعون کے ماننے والے، فرعون جو نا ان کو قبطی لوگ بولتے ہیں. فرعون کے گھر کے پاس جاتا ہے. وہاں سے قبطی لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پھیٹی جب آتا ہے تو پھیٹی کہاں ہوتا ہے؟ پانی میں ہوتا ہے. ادھر دہاڑ، ادھر جھاڑ ہوتا ہے. لوگ بولتے ہیں کہ موسیٰ موسیٰ، یعنی کہ منہ کا تو پانی، سا کا تو جھاڑ. یعنی کہ لوگ ایک بچہ جو ہے نا پانی اور جھاڑ کے پاس ہے، موسیٰ موسیٰ بولے کہ موسیٰ موسیٰ، کیونکہ ایک بچہ سمندر میں جو ہے نا پھیٹی میں رکھ کے آ رہا ہے. تو فرعون کے ماننے والے نے، فرعون جو قبطی لوگوں نے دیکھا، جو کہا کہ جو نا موسیٰ موسیٰ، تو وہاں انہوں نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو وہ نام رکھا موسیٰ کر کے. یہ ہے منہ کا تو پانی، سا کا تو جہاڑ. آج بھی آپ دیکھیں گے سعودی عرب میں موئے بولتے ہیں پانی کو، موئے موئے، جیسے کہ ماں بولتی ہیں موئے بھی بولتے ہیں پانی کو. اس طرح جو ہے نا وہ یہاں ہوا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو نام، اس کا میننگ ہے. دوسرا، موسیٰ کا جو لفظ ہے پورے قرآن میں 136 بار آ کر ہے. 130 پر 6 مرتبہ صرف موسیٰ علیہ السلام کا نام آ کر ہے. اگر آپ موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی قصہ ہے اگر آپ تفصیل سے پڑھیں گے تو 4 گھنٹہ ہوگا. 4 گھنٹہ، کیونکہ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. بس میں آج کی کلاس میں موسیٰ علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کا مختصر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا. پورا تو مشکل ہے، کئی واقعہ ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، پورا بتانا مشکل، لیکن اشارہ میں کروں گا انشاءاللہ، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ایک مختصر قصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں. مختصر قصہ 5 منٹ کے اندر. مختصر قصہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پھینکتی ہے؟ پھیٹی میں رکھ کر سمندر میں. جب چھوٹے ہوتے ہیں تو پھیٹی کہاں جاتی ہے؟ فرعون کے محل کے پاس. ہاں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی جو ماں ہے نا اپنی بہن کو بھیجتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو ہے نا، دیکھیں اپنی بہن کو بھیجتی، اپنی بیٹی کو بھیجتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن ہے نا وہاں جا کے دیکھتی ہے کیا ہوا کیا ہوا. دیکھتے ہیں کہ جو نا محل میں یہ بچہ وہ رہا ہے، لیکن دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں دودھ پلانے والا. جو موسیٰ کی جو ماں ہے اس کی بہن آ کے بولتی ہے دیکھیں موسیٰ کو پلانے والا، دودھ پلانے والا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں دودھ پلانے والا. تو اس کے بعد جا کر دیکھتی ہے کہ جو نا کئی فرعون جو نا اپنے محل میں کئی لوگوں کو بلاتا ہے دودھ پلانے کے لیے، کئی عورتوں کو بلاتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام روتے رہتے ہیں، چھوٹے بچے روتے رہتے ہیں. لیکن آخر میں ایک عورت آتی ہے، آ کر بولتی ہے کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتا ہوں. وہ عورت کہتی ہے میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو موسیٰ اس کا دودھ پی سکتا ہے. جا کر جو ہے نا وہ ان کی ماں کو لے کر آتی ہے. تو یہاں فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام بھی رہتے ہیں اور ان کی ماں بھی جو ہے نا آ کر دودھ پلاتے ہیں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں بڑے ہوئے، یہاں تک کہ بڑے ہوئے، نوجوان ہوئے، فرعون ہی کے محل میں پلتے تھے.
پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہاں مصر میں رہتے تھے. غلطی سے کیا کرے موسیٰ علیہ السلام ایک شخص کو قتل کر دیا, غلطی سے ایسا مارے جو قتل ہو گیا, ایک شخص مر گیا. مصر میں تھے موسیٰ علیہ السلام, غلطی سے کسی کو ایسا مارے تو جو وہ شخص مر گیا. فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ, اس کی وفات ہو گئی. تو موسیٰ سے ہم ڈر گئے. اب اس کے جو ماننے والے ہیں اسے وہ جماعت کو لے کر موسیٰ سے ہم کو مارنے کے لیے آئے, کیونکہ موسیٰ سے ہم اس کو قتل کر دیے تھے. ان کے ماننے والے, ان کے ریلیشن, ان کے دوست سب جو نا موسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لیے آتے ہیں. تو یہاں لوگ موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیتے ہیں کہ موسیٰ تم یہاں سے نکل جاؤ. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کہاں جاتی, مدین جاتے ہیں. وہیں مدین کے بعد جھاڑ کے پاس رک کر جو نا یہ دعا پڑھتے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, اللہ میں فقیر و مسکین ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. تنے تنہا مصر سے کہاں آتی, مدین کو آتی. اب مدین کو آنے کے بعد وہی جھاڑ کے پاس رہتے ہی دو عورتیں آتی ہیں بکری کو دودھ پلانے, بکری کو پانی پلانے کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ان دونوں عورتوں کی بکری کو لے کر پانی پلاتی ہیں. وہ دو عورتوں سے بات بھی نہیں کرتی, بس زیادہ بات نہیں, مطلب نظریں نیچے رکھتے ہیں. اس کے بعد یہ دونوں عورتیں اپنے والد جو شعیب ہیں ان کو جا کے بتاتی ہیں. تو پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا ان کی شادی, ایک بہن سے شادی ہوتی ہے. پھر وہیں موسیٰ علیہ السلام جو نا رہتے ہیں 10 سال کے قریب جو نا وہیں مدین میں رہتے ہیں. پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر, ساتھ میں بکریاں بھی تھیں, موسیٰ علیہ السلام بیوی بچوں کو لے کر کہاں آتی, مدین کو آتی. 10 سال کے بعد مدین میں گئے, شادی ہوئی. پھر وہاں سے کہاں آتی, مصر کو آتی. مدین سے راستے میں اندھیرا ہوتا ہے, دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے نا, کیونکہ اس زمانے میں لائٹ نہیں تھا, اندھیرا تھا. وہاں دیکھتے ہیں کہ دودھ میں جو نا کہ یہ ہے, مطلب وہ اجالا ہے. وہاں جاتی موسیٰ علیہ السلام, جب جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اطراف جو اجالا تھا, انگار تھا, یہ اللہ کا نور تھا, اللہ کا پردے کا نور تھا. جب وہاں جاتی موسیٰ علیہ السلام, تو انہیں کہ مدین سے جب مصر جا رہے تھے اس وقت کا واقعہ ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اللہ سے بات کرتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مصر کو جاتے ہیں. تو وہاں جب اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ موسیٰ اب تم مصر جا کر فرعون کو دین کی دعوت دینا. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہی سنگل نہیں, میرے ساتھ میرا بھائی ہارون کو بھی ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دعا قبول کرتے ہی بولتے ہیں کہ موسیٰ تم اور ہارون دونوں جا کر فرعون کو دین کی دعوت دو. اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سیدھا فرعون کے پاس جا کر دین کی دعوت دیتے ہیں, لیکن فرعون نہیں مانتا ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام, اس کے بعد چیلنج ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جو ہے نا اپنا معجزہ بتاتے ہیں, ایسا ہاتھ رکھ کے نکالتی تو پورا موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چمکنے لگتا ہے پورا ہاتھ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب عصا ڈالتی تو سانپ بن جاتا ہے. فرعون کے سامنے یہ سب بتاتے ہیں, لیکن فرعون نہیں مانتا ہے, بولتا ہے کہ فرعون میں بھی جادوگر کو لے کر آؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چل لے کر آ جادوگر, تو بھی لے کر آ جادوگر. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ یوم الزینہ, اے فرعون جو تمہارا عید کا جو دن ہے اس دن ہم جمع ہوں گے. تو اس طرح جو ہے نا فرعون کا جو عید کا جو دن تھا ان کا, کافروں کا, اس دن موسیٰ علیہ السلام وہ تمام جادوگر 70,000 جادوگر تمام جمع ہوتے ہیں. وہاں 70,000 جادوگر جو ہے نا عصا پھینکتے ہیں اور ساتھ پہ رسی بھی پھینکتے ہیں, وہ پورا ہلنے لگتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام جب عصا پھینکتے ہیں تو پورا سام بن جاتا ہے, بڑا سام بن جاتا ہے, بڑا سام, بہت بڑا سام بن جاتا ہے. وہ پورے رسی جو عصا ہے اس کو کھا لیتا ہے. وہ کھا کر کتنا موٹا ہوتا ہے, جس سے 300 اونٹ جتنا موٹا ہوتا ہے اتنا موٹا ہو جاتا ہے سانپ. یعنی کہ تمام لوگ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا پورا 370,000 رسی, 70,000 عصا, وہ ایسا چلنے جیسا, دیکھتے میں ایسا لگتا ہے جادو جیسا, سانپ جیسا. جب موسیٰ علیہ السلام عصا ڈالتے ہیں اتنا بڑا سانپ ہوتا ہے, وہ پورا رسی کو کھا لیتا ہے, 70,000 رسی کو, 70,000 لکڑی کو کھا لیتا ہے. کتنا موٹا ہوتا ہے, 300 اونٹ جیسا موٹا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام اسے اٹھاتی ہیں تو جو ہے نا پھر عصا بن جاتا ہے. یہاں پورے جادوگر جب دیکھتے ہیں تو سجدے میں گر جاتے ہیں. تو اس وقت مفسرین نے فرمایا کہ جب جادوگر سجدے میں گرتے ہیں اس وقت اللہ نے جادوگروں کو جنت میں ان کا ٹھکانہ بتا دیا. پھر جب جادوگر جب اٹھتے ہیں, فرعون نے کہا, جادوگر اٹھنے کے بعد کیا بولتی, آمنا برب ہارون و موسیٰ, ہم موسیٰ اور رب کے
موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے، یعنی کہ پورے جادوگر اسلام قبول کر لیتے، پورے جادوگر اسلام قبول کر لیتے. تو وہاں فرعون نے کہا کہ میری پرمیشن کے بغیر تم اسلام قبول کر لے. تو فرعون کیا کرتا ہے، ان کا سیدھا ہاتھ الٹا پاؤں، الٹا ہاتھ سیدھا پاؤں، اس طرح کٹ کر دیتا ہے، اور بعض جادوگروں کو جو نا پھانسی میں چڑھا دیتا ہے کھجور کے درخت میں. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام حق پر ہی تمام لوگوں کو معلوم ہوتا ہے. کئی لوگ ایمان لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام پر. تو اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ موسیٰ تم رات جو ہے نا تمہارے ماننے والوں کو لے کر جاؤ. تو رات موسیٰ علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو مصر سے لے کر چل جاتے ہیں. صبح میں فرعون دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں ہے، مسلمان سب نکل چکے ہیں. تو فرعون بھی اپنا لشکر لے کے نکلتا ہے. جب فرعون اپنا لشکر لے کے نکلتا ہے تو وہاں جو ہے نا دوبارہ پانی کے بعد جو مشہور واقعہ ہے تو پانی میں ڈوب جاتا ہے. فرعون جو ہے نا جیسے موسیٰ علیہ السلام راستہ پار کرتے ہیں، پھر فرعون جب راستہ پار کرتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ اس پر پانی میں ڈبا دیتی فرعون کو. تو اس وقت جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا آ کر فرعون کے منہ میں مٹی مار ڈالتے ہیں، کہیں فرعون لا الہ الا اللہ نہ پڑھ لے. تو اس کے بعد فرعون مر جاتا ہے. تو اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بنو اسرائیل ہیں، وہ بنو اسرائیل کے بارے میں جب اس کے بعد جو ہے نا بنو اسرائیل پر اللہ نے من سلوہ نازل کیا آسمان سے، اور اس کے بعد میدان تیہ میں کئی چیزیں ہوئی. یہ مختصر قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا. یعنی کہ جب فرعون ڈوب گیا پھر موسیٰ علیہ السلام آ کر اللہ سے دوبارہ بات کرتے ہیں جبل طور کے پاس. وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کیا دیتے ہیں؟ تورات دیتے ہیں. تو یہ سب قصہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا مختصر قصہ ہے. تو اب جو انشاءاللہ ہم تفصیل سے معلوم کریں گے، مختصر تفصیل سے بھی جو ہے نا اس میں مختصر ہے، یاد رکھیں. سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پانی کے ساتھ. پہلا ان کے ماں نے جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں پھینک دیتی ہے، واقعہ معلوم ہے، صندوق میں رکھ کر پانی میں پھینک دیتے موسیٰ کی ماں موسیٰ علیہ السلام کو. دوسرا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا پانی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب سمندر پار کرتی تو پیچھے فرعون اس کا لشکر بھی پار کرتا ہے. یہ دوسرا، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پانی کے ساتھ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پانی کے ساتھ یہ دوسرا ہے. جو موسیٰ علیہ السلام پار کرے، پھر فرعون جب سمندر پار کرا تو جو نا اس پر پانی آ کے گر گیا تو پورا فرعون اس کے لشکر جو نا مارے گئے. تیسرا جو واقعہ ہے 12 چشمے، 12 راستے ہوئے تھے. تیسرا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا پانی کے ساتھ وہ ہے کہ موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا. وہ واقعہ کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، مجھے سب سے زیادہ علم ہے. تو ایسے وقت اللہ نے کہا کہ موسیٰ یہ بات اچھی بات نہیں، کیونکہ دنیا میں تم سے زیادہ جاننے والے بھی ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم 2 سمندر جہاں ملتا ہے وہاں جاؤ، وہاں آپ کو ایک شخص ملے گا جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے. تو اچھی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون کو لیتے ساتھ میں. یوشع بن نون اپنے ساتھ کسے لیتے؟ یوشع بن نون. ساتھ میں ٹفن میں مچھلی رکھ لیتے ہیں، مچھلی میں نمک ڈال کر، جیسے کہ مسالہ ڈال کر مچھلی. اور یوشع بن نون اور موسیٰ علیہ السلام سفر کرتے ہیں. کہاں؟ جہاں 2 سمندر ملتا ہے جاتے ہیں سفر کر کے. اب موسیٰ علیہ السلام ایک جگہ بہت ٹائرڈ ہوتی ہے، سفر میں انسان ٹائرڈ ہوتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام ٹائرڈ ہوتے ہیں تو ایک جگہ پتھر کے پاس جو نا بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون تھوڑی دیر سو جاتے ہیں، سوتے ہیں تھوڑی دیر. اور یہ جو مچھی جو ٹفن میں تھا یوشع بن نون جاگے ہوئے ہوتے ہیں لیکن موسیٰ علیہ السلام سو جاتے ہیں. لیکن جو ٹفن میں جو مچھی تھا وہ باہر نکلتا ہے زندہ ہو کے. قرآن میں اللہ نے کہا سورہ کہف کے اندر. پھر وہ سیدھا کہاں؟ سمندر میں جا کے گھس جاتا ہے. مچھی جو مسالہ لگا کر ہے وہ ٹفن سے زندہ ہوتا ہے، جا کر سمندر میں گھس جاتا ہے. یہ دیکھتے ہیں یوشع بن نون، لیکن بڑا عجیب تھا، بڑا عجیب تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اور تھوڑا سامنے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام سامنے جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے. بولتے ہیں کہ یوشع وہ جو مچھی وہ لے کر آؤ. وہاں یوشع علیہ السلام کو یاد آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وہ جو مچھی تھا وہ زندہ ہو کے سمندر میں گھس گیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ذالک ما کننا نبغی، اے یوشع یہی تو ہم چاہتے تھے، یہی جگہ جو ہم کو جانا تھا.
تو پھر موسیٰ علیہ السلام یوشع بن نون ریورس میں آتے ہیں، پیچھے آتے ہیں، اس جگہ کو آتے ہیں. آنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون دیکھتے ہیں کہ مچھلی جہاں گیا تھا وہ راستہ وہیں پر رہتا ہے. پھر اس کے بعد دونوں وہاں دیکھتے ہیں کہ اس کے اطراف جہاں مچھلی سمندر میں جاتا ہے وہیں پر آتے ہیں دونوں. وہاں موسیٰ علیہ السلام ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک شخص کھڑا ہوا ہے. سیدھا اس کے پاس جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جا کر سلام کرتے ہیں. تو ان کو عجیب لگا. وہ کون تھے؟ وہ خضر علیہ السلام، جو اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم جاؤ خضر کے پاس جو تم سے زیادہ جاننے والا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ خضر میں تم سے علم حاصل کرنا چاہتا ہوں علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام بات بول رہے تھے کہ میں علم حاصل کروں گا تمہارے پاس. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ تم صبر نہیں کرو گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گا. تو اچھی بات ہے. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں سمندر کے پاس جاتے رہتے ہیں. ایک کشتی آتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام دونوں کشتی میں چڑھ جاتے ہیں. یوشع بن نون کا قصہ یہاں سے ذکر نہیں ہے. اچھا، دونوں کہاں؟ کشتی میں چل جاتے ہیں. کشتی میں جانے کے بعد اب ایک کشتی ہے، وہ لوگ فری سے چڑھاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور ان کو خضر علیہ السلام کو. لیکن موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام کشتی کا جو نیچے کا جو حصہ ہے، جہاں یا پانی ہی سمجھے، نیچے کا جو حصہ ہے وہ توڑ دیتی، سوراخ ڈال دیتی ہے. موسیٰ علیہ السلام پوچھیں کہ ایسا کیوں نہیں کیا تم نے؟ کیونکہ پانی اندر آ جائے گا تو کشتی ڈوب جائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خضر تم نے کیا کیا دیا، جبکہ وہ لوگ ہم کو فری سے چڑھائے لیکن تم جو ہے نا نیچے سوراخ کر دیے. تو خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موسیٰ میں نے کہا نا تم صبر نہیں کرو گے. تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں چلیے اس کے بعد نہیں پوچھوں گا. ہو گیا. پھر کشتی سے اترے. وہاں ایک نوجوان تھا، ایک بچہ تھا، نابالغ بچہ سمجھے، 13 سال 12 سال کا. تو خضر علیہ السلام اس بچے کو جو ہے نا پکڑتے ہی لٹا کر ذبح کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ ایسا کیوں کیا؟ ایک بچہ تھا، کھیل رہا تھا، تم نے اس کو قتل کر دیا. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ تم صبر نہیں کرو گے، مجھے معلوم ہے. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اے خضر اگر دوبارہ مجھ سے غلطی ہو جائے تو جناب میں تم سے الگ ہو جاؤں گا. اچھی بات ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام ایک بستی میں داخل ہوتے ہیں. بستی والے مہمان نوازی نہیں کرتے لیکن اس بستی میں ایک دیوار ہوتا ہے جو گرے جیسا ہوتا ہے. خضر علیہ السلام اس دیوار کو صحیح طور پر کھڑا کرتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ خضر یہ قوم والے بستی والے مہمان نوازی نہیں کرے لیکن تم نے اس بستی کا جو گرتا ہوا دیوار کو کیوں کھڑا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے کہا نا تم صبر نہیں کرو گے، تو دیکھو تم صبر نہیں کرے. تو اس کے بعد خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ موسیٰ بس ھذا فراق بینی و بینک، اے موسیٰ میرے اور تمہارے درمیان جدائی ہے. ہاں لیکن جدا ہونے سے پہلے موسیٰ میں تمہارا 3 ریزن میں آپ کو بتاؤں گا، کیوں کشتی میں توڑا، کیوں میں بچے کو قتل کیا، کیوں دیوار کو سیدھا کیا جبکہ انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی. تو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے کشتی کو کیوں سوراخ کیا، کیونکہ اس کے سامنے ایک بادشاہ ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کشتی اچھی ہے وہ کشتی کو چین لیتا ہے، کیونکہ جو کشتی میں جو لوگ تھے ان کی زندگی وہی تھی. جیسا کہ ہمارا گھر ہوتا ہے، ہم گھر میں رہتے ہیں، یہ جو کشتی والے جو تھے ان کی زندگی کشتی ہی تھا، صبح شام کشتی ہی میں رہتے تھے. اگر بادشاہ کشتی کو اگر چھین لے تو یہ لوگ کہاں رہیں گے؟ تو اسی وجہ سے جو نا جب کشتی سامنے جاتا ہے وہاں جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اتر کے دیکھتا ہے، دیکھتے کشتی میں سوراخ ہے تو کشتی کو چھوڑ دیتا ہے. ایک دوسرا، بچے کو کیوں قتل کرے؟ کیونکہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ کیونکہ فیوچر میں یہ بچہ اپنے ماں باپ کو کافر بنا سکتا تھا، اس وجہ سے میں نے اس کو قتل کیا. تیسرا، وہ جو دیوار میں نے صحیح اس وجہ سے کیا جبکہ قوم والے مہمان نوازی نہیں کرے، لیکن پھر بھی دیوار صحیح کیوں کیا؟ کیونکہ وہ دیوار کے نیچے ایک یتیم بچوں کا خزانہ تھا. اگر وہ دیوار گر جاتا تو خزانہ نظر آ جاتا، لوگ خزانہ اٹھا لیتے، جبکہ اللہ نے جو نا اس کی حفاظت کی. جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو خود بخود آ کے اٹھا لیں گے اللہ کے حکم سے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے. یہ پانی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا 3 واقعہ ہے. ایک ماں صندوق پھینکے تھے، دوسرا
فرعون سمندر 12 راستے، سمندر میں جو 12 راستے ہوتے اس میں گیا تھا. یہ تیسرا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ پانی کے ساتھ. دوسرا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ عصا کے ساتھ، لکڑی کے ساتھ. کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے تو دور سے ایک نور دیکھتے ہیں. وہاں جب جاتے ہیں نور کے اطراف کون کھڑے ہوئے؟ فرشتے کھڑے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں کئی چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ قال ہی عصا، اللہ تعالیٰ وہ میرا عصا ہے، لکڑی ہے. اللہ وہ عصا ہے، وہ لکڑی ہے جو میرے ہاتھ میں ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ تعالیٰ اس عصا سے وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي. آپ دیکھیں گے اس زمانے میں جو لکڑی ہوتا تھا، لکڑی کے اوپر اس طرح کوکی جیسا ہوتا تھا، کوکی جیسا. یعنی کہ اس طرح جو نا موسیٰ علیہ السلام جو نا اس کوکی سے درخت کو ہلاتے تھے، درخت سے جو پتا گرتا تھا اس سے جانور کھاتے تھے. وہی فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے اللہ تعالیٰ اس درخت کے ذریعے سے میں پتے ہلاتا ہوں تاکہ میرے جانور جو نا کھا لے. اتوکل علیہا، اے اللہ تعالیٰ اس عصا سے میں ٹیک لگاتا ہوں. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ولی فیہا مآرب اخری، اے اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ فائدے بھی ہیں اس عصا سے. تو یہ ایک پہلا واقعہ عصا کے ساتھ. اللہ نے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے نا بکریوں کو جو ہے نا چارہ پتے وغیرہ جو ہے نا جھڑاتا ہوں اس عصا سے. دوسرا جو واقعہ ہے عصا کے ساتھ، اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم عصا پھینکو. جب عصا پھینکتے ہی موسیٰ علیہ السلام کیا ہو جاتا ہے؟ سانپ ہو جاتا ہے، بہت بڑا سانپ. وہ بھی فاسٹ جانے، کیونکہ جتنا بڑا سانپ ہوتا ہے وہ جانے میں تھوڑا یہ ہوتا ہے، مطلب آہستہ ہوتا ہے. لیکن یہ سانپ بڑا ہو جاتا ہے لیکن فاسٹ جاتا ہے. جس طرح چھوٹا سانپ آپ دیکھیں گے کتنا فاسٹ جاتا ہے، سانپ بڑا ہو گیا لیکن وہ فاسٹ جانے لگتا ہے. موسیٰ سے ہم دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ اللہ نے کہا کہ قال لا تخف، اے موسیٰ مت ڈرو، اے موسیٰ مت ڈرو تم. انی لا یخاف لدی المرسلون، جو بھی رسول ہے وہ نہیں ڈرتے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام جب عصا کو ڈالتے ہیں تو سام بن جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام وہ دیکھ کر جو ہے ڈر جاتے ہیں. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام وہاں سے پھر اللہ نے کہا کہ موسیٰ مت ڈرو. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو ہے دوبارہ جب عصا اٹھاتی ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ وہ یہ بن جاتا ہے، مطلب لکڑی بن جاتا ہے دوبارہ. یہ عصا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا جو قصہ ہے. عصا کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا تیسرا قصہ، جب معلوم ہے کہ فرعون ڈوب گیا. فرعون ڈوبنے کے بعد پورے بنی اسرائیل ایک میدان تھا، اس میدان کا نام میدان تیہ. اس میدان کا نام میدان تیہ. اس میدان میں تھے پورے بنو اسرائیل. کتنے دن؟ 40 سال تک. اس وقت پانی کا پیاس آیا، کیونکہ پانی چھٹیل میدان ہے. آپ دیکھیں ریگستان وغیرہ میں پانی نہیں ہوتا ہے زیادہ، تو پانی کا پیاس ہوگا. تو قوم والے نے پوچھا کہ موسیٰ پانی چاہیے ہم کو. اللہ نے کہا کہ اضرب بعصاک الحجر فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا. اے موسیٰ تم اپنا عصا جو ہے نا پتھر پہ مارو. جب موسیٰ السلام عصا پتھر پہ مارتے ہیں تو 12 چشمے نکل کے آتے ہیں. 12 چشمے نکل کے آتے ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا کے ساتھ یہ واقعہ ہے. یعنی کہ گویا کہ عصا کے ساتھ 3 واقعہ ہے. ایک بکری کو پتے نکالنے کے لیے، دوسرا سام کا واقعہ، تیسرا پتھر پہ مارتی تو پانی وہاں سے نکلنے لگتا ہے. ایک اور موسیٰ علیہ السلام اور اللہ نے جو ان کو معجزات دیا تھا. معجزات ہوتی ہیں، ہر نبی کا ایک معجزہ ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ایسا کرے، چاند 2 آدھا ہو گیا. چاند 2 آدھا ہو گیا. صالح علیہ السلام نے کہا کہ اونٹ نکل گیا، اونٹ نکل کے آ گیا اللہ کے حکم سے. معجزہ. اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کئی معجزہ دیے تھے. ان میں سے ایک معجزہ عصا سام بن جاتا تھا. دوسرا جب ہاتھ یہاں ڈال کے نکالتے بغل سے پورا چمکنے لگتا تھا. اور اللہ نے کئی معجزے دیے تھے. ایک کیا تھا؟ بنو اسرائیل جب پانی پیتے وہ پانی خون بن جاتا تھا. ایک اور معجزہ کیا تھا؟ جب بنو اسرائیل پانی پیتے تو اس میں کیا مینڈک آ جاتا تھا. تو اس طرح اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزہ دیے تھے. اللہ نے
کئی معجزہ جو ہے نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے. تو اس سے چند معجزات جو ہے نا مشہور ہے ہمارے پاس. ان میں سے اس کے علاوہ بھی جو ہے نا کئی معجزات تھیں. کئی سال تک اللہ نے ان پر بارش برسانا ختم کر دیا, پھل نہیں آتے تھے. اس طرح موسیٰ علیہ السلام پر. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتھر کے ساتھ. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پتھر کے ساتھ کیا واقعہ ہے وہ؟ آپ دیکھیں گے کہ بنو اسرائیل, پورے بنو اسرائیل جو نا کھلا جگہ نہاتے تھے. آپ سمجھو کہ جو نا پانی ہے یہاں بہ رہا ہے, تمام لوگ بنو اسرائیل یہاں کھڑ کے نہاتے تھے. پورے بنو اسرائیل پانی کے پاس کھڑ کے نہاتے تھے, غسل کرتے تھے. لیکن موسیٰ علیہ السلام حیا تھی ان کے پاس, شرم تھی. وہ اکیلا پتھر, چاروں طرف پتھر ہوتا تھا, وہاں کھڑ کے نہاتے تھے. چاروں طرف پتھر, وہاں کھڑ کے نہاتے تھے موسیٰ علیہ السلام. لیکن پورے قوم والے کھلم کھلا نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام پتھروں کے آڑ میں نہاتے ہیں. یہ بنو اسرائیل آپس میں بات کرنے لگے, موسیٰ سنگل کیوں نہاتی معلوم؟ یعنی کہ آپس میں بات کرتے ہیں. ایک نے کہا کہ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں برس کی بیماری ہے, سفید سفید چھتا ہے, یا بیماری ہے ان کے جسم میں, یعنی کہ موسیٰ کے جسم میں بیماری ہے, اس وجہ سے وہ سنگل جو ہے نا نہاتے ہیں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ نہانے کے لیے گئے, کیونکہ قوم والے بات کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف, وہ بیماری ہے اس وجہ سے اکیلا نہاتے ہیں. ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام نہا رہے تھے اکیلا, کپڑا اٹھا کے پتھر میں ڈالے. اب نہا رہے تھے, اب نہا تو ہو گیا, اب کپڑا نکالنا ہے نا. جب پتھر کے پاس جاتی ہے تو پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے, اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم سے پتھر لڑکتے ہوئے جاتا ہے. پتھر میں کپڑا ہے, موسیٰ علیہ السلام کپڑا لینے جا رہے تھے, لیکن پتھر کیا ہوا, اللہ کے حکم سے لڑکتے ہوئے جاتا ہے, لڑکتے ہوئے جاتا ہے. یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام جب قوم والوں, جب تمام لوگ نہا رہے تھے, وہیں موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں. لوگ جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں بولتے ہیں ہاں موسیٰ کوئی بیماری نہیں ہے, موسیٰ کوئی بیماری نہیں ہے. جب لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی بیماری نہیں ہے تو پتھر کھڑ جاتی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام جو نا کپڑا لے کے جو نا پہن لیتے ہیں. یہ واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا پتھر کے ساتھ. ایک اور جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کا گائے کے ساتھ, کہ بنو اسرائیل معلوم ہے انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا. اب کس نے قتل کیا معلوم نہیں, کیونکہ آج کے زمانے میں سی کیمرہ ہے معلوم ہوتا ہے, لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. اب معلوم نہیں تھا. لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اے موسیٰ کسی نے قتل کر دیا ایک شخص کو, ہم کیسا معلوم کریں کس نے قتل کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو. بس قوم والوں نے کہا کہ وہ گائے کیسا ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گائے ذبح کرو. لیکن قوم والوں نے کہا کہ وہ گائے کیسا ہونا چاہیے, کیا کلر ہونا چاہیے. جب انہوں نے سختی کی تو اللہ نے بھی سختی کیا. یعنی کہ جب انہوں نے کہا کہ کیسا گائے کیسا گائے, اللہ نے فرمایا کہ ایک اس طرح کی کوالٹی کا گائے ہونا چاہیے. جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کہا ایسی گائے ہو, وہ گائے ایک شخص کے پاس ملتا ہے, ایک غریب شخص کے پاس وہ گائے ملتا ہے, تو وہ غریب شخص وہ گائے نہیں دیتا ہے. غریب شخص تھا, یتیم تھا, مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو پورے بنو اسرائیل اس کے پاس جاتے ہیں, جا کر بولتے ہیں دیکھیے یہ گائے تم ہم کو دے دو. تو وہ شخص بولتا ہے کہ نہیں, دیکھیے اللہ رزق کیسا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اگر آپ حقیقی معنوں میں اللہ کے راستے میں ہوں گے اللہ رزق دے گا. رزق اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, بس بھروسہ اس پر رکھنا ہے. تو وہ غریب شخص تھا, یتیم بھی تھا. تو یتیم نے کہا کہ دیکھیے میں یہ بیل دینے والا نہیں. تو قوم والوں نے کہا کہ دیکھیے نہیں ہم کو بیل ضرورت ہے. تو قوم والوں نے کہا کہ یہ بیل کا جتنا وزن ہے ہم اتنا سونا ہم تم کو دیں گے, تم بیل دے دو, کیونکہ ان کو ضرورت بیل ہونا ہی تھا ان کو. تو پورے قوم والے جو نا جتنا بیل کا جو وزن ہے, سمجھو کہ بیل کا وزن 500 کلو تو نہیں ہوتا ہے, مطلب سمجھو کہ 150 کلو کا ہے بیل, سمجھے 150 کلو سونا دے کے بیل لیتے ہیں. پھر وہ بیل لا کے ذبح کرتے ہیں. پھر بیل کا زبان لے کے وہ مردے شخص کو مارتے ہیں, تو مردہ اٹھ کر بولتا ہے جو نا فلاں شخص نے مجھ کو قتل کیا. پھر وہ مردہ مر جاتا ہے. اس مردے پہ بیل کا زبان مارتے ہیں تو بیل اٹھتا ہے, بولتا ہے کہ فلاں شخص نے مجھ کو قتل کیا, پھر وہ بیل مر جاتا ہے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ گائے کے ساتھ جو سورہ بقرہ میں ہے, یہاں معلوم ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لوگوں کے ساتھ, یعنی کہ 4 لوگ ایسے تھے جن کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے کئی واقعہ ہوئے تھے. ان میں سے ایک ہارون علیہ السلام, جو موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی. جب موسیٰ علیہ السلام مدین سے آ رہے تھے,
وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ نے بات کی. وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تم فرعون کے پاس جا کے دین کی دعوت دو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری زبان میں جو ہے لکنت ہے, مطلب تھوڑا میں جب بولتا ہوں تو جو ہے لوگ تھوڑا نہیں سمجھتے, مطلب تھوڑا لکنت ہے, توتلا پن ہے میرا. کیوں موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں توتلا پن تھا؟ تو ایک بار کیا ہوا تھا کہ جب موسیٰ ہم چھوٹے تھے تو موسیٰ علیہ السلام فرعون کی جو ہے داڑھی پکڑ لیتے, فرعون کی داڑھی پکڑ لیتے, پکڑ کے کھینچتے ہی فرعون کا ایک بال نکل جاتا ہے. تو فرعون سمجھتا کہ یہی مجھے قتل کرے گا. اس وجہ سے فرعون چاہتا تھا کہ جو نا جب موسیٰ ہم چھوٹے تھے اسی وقت قتل کرنا چاہتا تھا. تو اس کے بعد ان کی بیوی آسیہ علیہ السلام, جو سب سے نیک بیوی, ان کی بھی کئی آزمائشیں آئیں, اللہ ان کی حفاظت کی, یعنی کہ وہ بہت نیک بیوی تھی. تو انہوں نے کہا کہ فرعون یہ بچہ ہے, تم اس کو کیوں قتل کرتے ہو؟ تو فرعون نے کہا کہ اس نے مجھے مارا ہے, میرا بال پکڑ کھینچا ہے. تو آسیہ کہتی کہ دیکھیے وہ بچہ ہے, آپ کھجور لاؤ اور ساتھ میں جو نا انگار کا یہ لاؤ, جو کالا کالا یہ ہوتا ہے, مطلب انگار کا ڈلی لے کر آؤ, دیکھیں بچہ کس کو کھاتا ہے دیکھیں گے. جب کھجور اور انگار کی ڈلی دونوں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھا جاتا ہے, جب موسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اس وقت موسیٰ علیہ السلام انگار کی ڈلی منہ میں ڈال لیتے, چھوٹے تھے معلوم نہیں تھا, اس سے ان کی زبان میں لگ کر جو توتلا پن آ جاتا ہے. تو جب اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم جا کر دین کی دعوت دو فرعون کو, تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں اے اللہ میری زبان میں تھوڑی لکنت ہے, میرا جو بھائی ہے وہ افصح منی لسانا, یہ اچھی ہے اس کی زبان. ہارون علیہ السلام بڑے اچھے سے بات کرتے تھے. تو وہ اللہ سے دعا کرتی ہے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہارون کو جو نبی بنا دے. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نبی بناتے ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لوگوں کے ساتھ, اس میں سب سے پہلے ہارون, یہاں دعوت دین کی دعوت میں کون تھے ساتھ میں؟ موسیٰ علیہ السلام تھے. یہاں تک کہ جب موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ تورات گئے تھے, جبل طور گئے تھے تورات لینے کے لیے. اس وقت بھی موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا ہارون علیہ السلام کو قوم کی نگرانی کرنے کے لیے چھوڑ کے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے ہارون میں جو جبل طور کو جانا ہے اللہ سے بات کرنے کے لیے, تم میرے قوم والوں کو دیکھ لو. تو اس وقت معلوم ہے کہ قوم والوں نے شرک کر لیا تھا, وہ انشاءاللہ آ رہا ہے. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ واپس آتے ہیں دیکھتے ہیں کہ پورے قوم والے شرک کرتے ہیں, تو موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ لیتے ہیں غصے سے. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ. اس میں سب سے پہلے کون؟ ہارون علیہ السلام. دوسرا جو واقعہ ہے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ انسانوں کے ساتھ خضر علیہ السلام, جو واقعہ گزر چکا ہے. کشتی میں ایک بچے کو قتل کرنے کا, پھر دیوار صحیح کرنے, جو واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, جو سورہ کہف میں اللہ نے تفصیل سے واقعہ ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ خضر علیہ السلام کے ساتھ. تیسرا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یوشع بن نون, جہاں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں, اس وقت اللہ نے کہا کہ موسیٰ تم وہاں جاؤ جہاں دو سمندر ملتا ہے, کیونکہ بہت دور تھا. اس وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ کسے لیتے ہیں؟ یوشع بن نون, جو ٹفن میں مچھلی لے کے لاتے ہیں. یہ تیسرے شخص تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے. چوتھا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ انسانوں کے ساتھ وہ ہے سامری کا واقعہ, جو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے ذکر کیا. جب موسیٰ علیہ السلام تورات لینے کے لیے گئے تھے جبل طور کے پاس, اس وقت کیونکہ یہ سب کہاں تھے؟ میدان تیہ میں. جب فرعون ڈوب گیا تو پورے لوگ بنو اسرائیل کے پورے لوگ کہاں جمع ہو گئے؟ اس میں کہاں؟ میدان تیہ میں جمع ہو گئے. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو اب جو عورتیں تھیں انہوں زیور پہنے ہوئی تھی. یہ زیور کہاں کا تھا؟ جو مسلمان جو عورتیں تھیں, جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی ہوئی تھی عورت تھی, وہ زیور پہنے ہوئی تھی. یہ زیور کہاں کا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے خاندان والوں سے انہوں نے لیا تھا, جیسا کہ میں آپ کے پاس لیتا ہوں کوئی چیز. آج بھی کیا کرتی ہے وہ عورتیں, ان سے زیور لیتی ہے, تھوڑا زیور دو میں پہن کے آپ کو دے دوں گی. اس طرح جو ہے نا جو مسلمان جو عورتیں تھیں وہ فرعون کی جو خاندان والوں سے زیور لیے تھے, کیونکہ وہ مالدار تھے, وہ لوگ ان سے زیور لیتے. لیکن اب فرعون کے خاندان والے پورے مر گئے, اب ان کا زیور کیا کرنا ہے؟ تو پورے بنو اسرائیل جو نیک لوگ ہیں پورے لوگ وہ زیور لے کے جلا دیتے, کیونکہ ہم کو زیور نہیں چاہیے, کیونکہ فرعون کے خاندان والوں کا زیور ہے.
جبکہ فرعون کا خاندان پورا ڈوب گیا ہے، ہم کیوں زیور استعمال کریں؟ تو پورا زیور جو ہے نا لا کے جلا دیتے. وہاں ایک سامری شخص ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، جب پورے لوگ زیور کو جلا دیتے ہیں تو اب کیا ہوتا ہے کہ زیور پورا پگھل جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے، گرم گرم جو زیور جو ہوتا ہے پگھلے جیسا، اسے لے کر جو ہے نا بکری گائے کا بچہ جیسا ایک چھوٹا شکل بنا دیتا ہے. اس طرح بت ہوتا ہے اون کی شکل میں، اس کی شکل اس طرح جو ہے نا گائے کے بچے کی شکل، اس جس طرح لوگ سیمنٹ پہ جو ہے نا بت بناتے ہیں، اس طرح گائے کے بچے کی شکل بنایا تھا. کس سے؟ پگھلائے ہوئے سونے سے. سامری جو شخص ہے، پگھلایا ہوا سونے سے جو ہے نا گائے کے بچے کی شکل بنایا. بنانے کے بعد لوگوں سے کہا کہ دیکھو موسیٰ وہاں جا چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں ہے. جب اس نے بنایا گائے کے بچے کی شکل میں ایک بت، لوگوں نے کہا کہ یہی اللہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں آواز آنے لگی، اس بت سے آواز آنے لگی. کیسے آواز آنے لگی کہ سامری نے جو نا، جب جبرائیل علیہ السلام عذاب دینے کے لیے آ کر تھے، جب فرعون ڈوب رہا تھا، اس وقت جبرائیل علیہ السلام گھوڑے میں آئے تھے. جبرائیل علیہ السلام جس زمین پہ جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پاؤں رکھتا، وہ جو زمین کی جو مٹی ہے اس پہ جان آ جاتا تھا. سامری جو ہے نا، دیکھ اللہ نے اس کو دکھایا آزمائش کے لیے، اللہ نے دکھایا اسے. یعنی کہ جب جبرائیل علیہ السلام جو ہے نا وہاں فرعون کا عذاب دینے کے لیے آ کرتے، گھوڑے میں آ کرتے، وہ گھوڑا جس میں بھی پیر رکھتا تھا اس میں جان آ جاتا تھا. سامری نے کیا کیا، اتنی مٹی اٹھا کر، جہاں جبرائیل علیہ السلام کا گھوڑا پیر رکھا اتنا مٹی اٹھا کر اس سونا کا جو بت تھے، بکری کے بچے کا جو بت تھے پچھڑے کا، اس کے اندر وہ مٹی ڈالتا ہے. تو ڈالنے کے بعد اس میں آواز آنے لگتی ہے، یعنی کہ ایک بچڑا بنا کر جو ہے اس میں آواز آنے لگتی ہے. اس کے بعد لوگوں سے کہتا ہے کہ یہی جو ہے نا معبود ہے. پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام آتی ہیں، ہارون علیہ السلام کے داڑھی پکڑتی ہیں، تم نے کیوں لوگوں کو نہیں روکا. پھر موسیٰ علیہ السلام سامری سے بات کرتی ہیں اور بولتی ہیں کہ سامری، تو نے قوم میں شرک کو پہلایا ہے، تیرا پنشمنٹ یہ ہے کہ تو لوگوں سے بولنا کہ مجھے ٹچ نہ کرو. سامری کو کیا پنشمنٹ تھا؟ اے سامری، تو لوگوں سے بولنا کہ مجھے ٹچ نہ کرو. جو بھی سامری کو ٹچ کرے گا اس کو بھی بخار آئے گا، سامری کو بھی بخار آئے گا. جیسا کہ کوئی مجھے ٹچ کرتا ہے تو اس طرح. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سامری، اگر آپ کو کوئی ٹچ کرے گا تجھے بھی بخار آئے گا، اس کو بھی بخار آئے گا. تو اس طرح سامری جو نا لوگوں سے الگ تلگ ہو کے جنگل میں زندگی گزارتا، یہاں تک کہ وہیں پر مر گیا. یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس کے ساتھ؟ سامری کے ساتھ. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا اللہ سے بات کرنے کا مشہور واقعہ کلیم اللہ، موسیٰ کلیم اللہ. جیسا کہ مشہور ہم بولتے ہیں، سورۃ طٰہٰ کا ایک نام ہے سورۃ الکلیم. سورۃ طٰہٰ کا ایک نام ہے سورۃ الکلیم. کہ موسیٰ علیہ السلام 2 مرتبہ اللہ سے بات کرے تھے. ایک جب مدین سے، معلوم ہے کہ مدین میں شادی ہوئی، وہیں بچے ہوئے. پھر مدین سے جب واپس آ رہے تھے، دور سے دیکھا کہ ایک نور ہے، وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم اپنا جوتا نکالو، تو مبارک زمین پہ تم آئے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ یہاں. دوسری مرتبہ جب فرعون ڈوب گیا، ڈوبنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے تھے؟ میدان تیہ میں. اب فرعون ڈوب گیا پانی میں. اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جو نا پورے قوم والوں کو لے کر جاتے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ تم آؤ جبل طور کے پاس، میں تم کو تورات دوں گا، جو تورات اللہ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی. تو وہ تورات لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام جاتی ہیں. وہاں بھی اللہ سے بات ہوتی ہے. اسی وقت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا کہ موسیٰ، اگر تم مجھے دیکھنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے اس پہاڑ کو میں دیکھتا ہوں، اگر پہاڑ صحیح سالم ہے تو تم مجھے دیکھ سکیں. پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو دیکھتے ہیں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. آج بھی ہے سعودی عرب میں، آپ جائیں گے تو بالکل جو نا سعودی عرب کا جو بالکل بارڈر ہے، حقل سعودی عرب ہے، اس کا بالکل جو بارڈر ہے وہیں پر وہ پتھر ہے. ہم لوگ گئے تھے، دیکھا کہ وہ پورا جو نا سیل مار کر نہیں جا سکتے ہم لوگ، لیکن وہ پتھر، وہ پہاڑ سب ریزہ ریزہ ہو چکا ہے. تو پہاڑ پر ریزہ ریزہ ہو چکا ہے، وہاں کوئی لوگ نہیں رہتے، وہاں کوئی جو نا نہیں رہتے. تو یہ واقعہ جو نا وہاں ہوا تھا. یعنی کہ 2 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کیے تھے. ایک مدین سے مصر جاتے وقت، دوسرا فرعون کے ڈوبنے کے بعد، جہاں اللہ نے تورات کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلایا. تو وہی 40 دن، اللہ نے 30 دن کہا، پھر اللہ نے کہا کہ نہیں 40 دن پورا.
اب یہ جو فرعون ڈوبنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہاں آئی تھی؟ میدان تیہ میں. اب فرعون ڈوب گیا، فرعون ڈوب گیا تو اب کیونکہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے کہا کہ موسیٰ جاؤ بیت المقدس فتح کرو جو فلسطین ہے. اب تو موسیٰ علیہ السلام قوم والوں سے کہا کہ چلو ہم بیت المقدس فتح کریں گے، کیونکہ فرعون ڈوب گیا ہے، سب کچھ ہو چکا ہے، اب بیت المقدس جانا ہے. قوم والوں نے کہا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعد. اے موسیٰ تمہارا رب جا کے بیت المقدس میں لڑائی جھگڑا کرو، ہم نہیں آئیں گے، کیونکہ وہاں ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ اللہ نے وہاں فرعون کو ڈبو دیا، قوم والوں سے کہا کہ قوم والے چلو، یہ بہت بڑی نعمت تھی. لیکن قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ تمہارا رب جا کر جو ہے بیت المقدس میں لڑو. تو پنشمنٹ کے طور پر اللہ نے 40 سال تک میدان تیہ میں اللہ نے چھوڑ دیا. 40 سال تک ایک میدان تھا، اس کا نام تیہ، میدان تیہ میں 40 سال تک. میدان تیہ میں کیا ہوا؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام دعا کرتی تو من سلوہ نازل ہوتا ہے. من سلوہ، من شہد کو بھی بولتے ہیں، آسمان سے، جنت کی غذا ہے آسمان سے. یعنی تو عجیب قسم کا ہوتا ہے جو صبح صبح درخت میں آ کے گرتا تھا. لوگ کیا ہے کٹرا میں یا تو باسو میں لے لیتے تھے، ایک دن پورا کھاتے تھے. یہ من ہے. سلوہ پرندہ، جنت کا پرندہ، ایک ایک بن کر آتا تھا. بعض علماء نے کہا کہ نہیں، پرندے کی پورا ایک شکل آتا تھا، پورا ایک جھنڈ آتا تھا، لوگ تیر مارتے تھے، گرتا تھا، وہی ایک دن پورا کھاتے تھے. من سلوہ جو نا ایک دن پورا کھاتے تھے، ان کا غذا وہی تھا، من سلوہ. میدان تیہ میں من سلوہ نازل ہوتا تھا، من سلوہ جو نازل ہوتا تھا. میدان تیہ میں ایک اور جو واقعہ، جو سامری کا جو واقعہ ہے، سامری کا جو واقعہ ہوتا ہے، سامری جو بت بنایا تھا، جو سونے سے جو نا ایک بت بنایا تھا، سونا پگھلا کر. تو سامری کا واقعہ کہاں ہوا تھا؟ میدان تیہ میں. تیسرا جو واقعہ ہوا تھا میدان تیہ میں وہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی وفات. میدان تیہ میں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوئی. جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو رہی تھی، اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش یہ تھی، اللہ تعالیٰ میری موت بیت المقدس کے قریب ہو، فلسطین کے قریب ہو. تو نہیں ہوا، فلسطین قریب نہیں ہوا. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، کیونکہ فلسطین انبیاء کا گاؤں ہے، فلسطین انبیاء کا گاؤں ہے، لیکن وہاں نہیں ہوا، وہاں نہیں ہوا. لیکن اس سے پہلے جو نا موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. وہیں جو نا موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. اب جب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اس کے بعد دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی کہاں؟ میدان تیہ میں. اس کے بعد کون کنٹرول کرے بنو اسرائیل کو؟ یوشع بن نون. یوشع بن نون جن کے لیے اللہ نے کچھ گھنٹوں کے لیے سورج کو رکا دیا تھا. یوشع بن نون جو نبی بنے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنو اسرائیل کے. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی. وفات ہونے کے بعد اس کے بعد کا جو بھی واقعہ جو میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، یہ سب احادیث میں آ کر، صحیح حدیث میں آ کر ہے، ہم کو ایمان لانا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد اب قبر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کیسے ہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تھے، مکہ سے بیت المقدس گئے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یصلی فی قبری، موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ جیسا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا. تو وہاں موسیٰ علیہ السلام کیوں نماز پڑھے تھے؟ کیونکہ اس میں لذت ہے، نماز میں سکون ہے، نماز میں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں سکون ہے. یعنی کہ سکون کے لیے نماز پڑھ رہے تھے. یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام قبر میں کیا کرتی؟ نماز پڑھتی. جیسا کہ حدیث آتا ہے، الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، انبیاء اپنے قبروں میں نماز پڑھ رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، یہ حدیث بخاری مسلم میں. دوسرا، موسیٰ علیہ السلام 7ویں آسمان میں. دیکھیے یہاں عقل نہیں دوڑائیں گے، حدیث میں آ کر ہم ایمان لائیں گے. ہمارا جو عقیدہ ہے، لا مدخل للعقل فی باب الغیبیات، غیب کے معاملے میں عقل نہیں دوڑانا ہے. لیکن جب انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو قبر لمبی ہوتی ہے، بہت بڑا ہوتا ہے قبر، خود ہی تو نہیں دکھتا ہے نا. یہاں عقل نہیں دوڑائیں گے ہم لوگ، ہم ایمان لائیں گے کیونکہ حدیث میں آ کر ہے. تو جیسا کہ مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ آپ سے معراج گئے تھے، وہاں اللہ تعالیٰ جو نا کہا کہ 50 وقت کی نماز تم پر فرض ہے. یہ تحفہ لے کر آپ سے جو نا آتے ہی تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری امت 50 وقت نماز نہیں پڑھ سکتی.
پھر جاتے ہیں کم کرتے ہیں کم، یہاں تک کہ 5 نماز ہو جاتی ہے. یہ مشہور واقعہ جو تمام کو معلوم ہے، موسیٰ علیہ السلام کا مشہور واقعہ. اوپر نیچے جا کر یعنی کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس جاتی ہیں، پھر جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی ہیں، پھر جاتی پھر آتی. یہاں یہ اس کے بعد حشر کے میدان میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. حشر کے میدان میں جیسا کہ تمام لوگ پورے بنو آدم، پورے مسلمان کس کے پاس جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. بولیں کہ آدم علیہ السلام آپ اللہ سے سفارش کیجئے، کیونکہ ماحول بڑا بھیانک ہوگا. حشر کے میدان بھیانک سائلنٹ سناٹا ہوگا. وہاں لوگ ڈر کر کہاں جائیں گے؟ آدم علیہ السلام کے پاس جا کر بولیں گے کہ آدم علیہ السلام ہماری سفارش کرو. آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کیا میں درخت کا پتا کھا لیا تھا. چلیے وہ عذر پیش کریں گے. پھر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کس کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس. نوح علیہ السلام سے بولتے ہیں کہ نوح علیہ السلام تم دعا کرو. وہ بھی ایک عذر پیش کرتی، نہیں میں اپنے قوم والوں پر جو نا بدعا کیا تھا اس طرح. نوح علیہ السلام کہتے ہیں میں دعا کیا تھا رب لا تذرنی فردا، اس طرح لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ دیکھیں میں ایک غلطی ہو گئی تھی، میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں کسی بھی کافر کو زندہ مت رکھ، یعنی کہ اس طرح. پھر لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے. ابراہیم علیہ السلام بھی بولیں گے کہ نہیں میں نہیں پیش کر سکتا. پھر اس کے بعد لوگ کہاں جائیں گے؟ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہیں گے کہ موسیٰ تم ہماری سفارش کرو. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ نہیں مجھ سے بھی غلطی ہو گئی. کیا غلطی سے میں مار دیا تھا؟ معلوم ہے واقعہ میں نے شروع میں کہا تھا آپ کے سامنے، جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں تھے، نوجوان تھے، وہیں مصر میں تھے. یہاں تک ایک ایسا ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو نا غلطی سے ایک شخص کو مار دیے تھے. غلطی سے جیسے کہ ہم کھیل جیسا کہ مارتے ہیں، غلطی سے مارتے مر گیا، وہ شخص مر گیا. تو جس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر مدین کے وہیں جا کے شادی کرے. تو موسیٰ علیہ السلام حشر کے میدان میں وہی کہیں گے دیکھیں میں غلطی سے ایک شخص کو مار دیا، آج میں سفارش نہیں کروں گا. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ارفع رأسک، اے محمد تم سر اٹھاؤ اور تم سفارش کرو. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حشر میں. ایک اور واقعہ یہ بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جو نا حشر کے میدان میں دیکھتا ہوں کہ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے، عرش کا جو پلر ہوتا ہے، عرش کا جو یہ ہوتا ہے اسے تھامے ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حشر کے میدان میں ایسا ہوگا کہ میرے سے پہلے موسیٰ اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہوں گے. تو یہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ حشر کے میدان کے ساتھ، یعنی کہ آج ہمارا جو قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ قصہ ہے، لیکن خلاصہ اور مختصر طور پر میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ موسیٰ کا معنی منہ کا مطلب پانی، سا کا مطلب درخت. جب موسیٰ علیہ السلام پھیٹی میں تھے، ان کی ماں نے پھیٹی میں رکھ کر چھوڑ دی تھی، تو یہاں پانی تھا، یہاں درخت، یہاں پانی. لوگوں نے کہا کہ موسیٰ یعنی کہ پانی اور درخت بول رہے تھے عربی زبان میں موسیٰ، تو وہی نام جو نا موسیٰ کا پڑ گیا. مختصر خلاصہ آج کے درس کا، موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں صندوق میں رکھ دیے، پھر فرعون کے محل کے پاس گئے، پھر دودھ پلانے کے لیے پھر فرعون نے ان کی ماں ہی کو بلا دیا. پھر جو فرعون کو معلوم نہیں تھا ان کی ماں کر کے، لیکن اللہ کے حکم سے نا دوبارہ اللہ نے ان کی ماں کو وہیں یہ کر دیا. پھر فرعون نوجوان اسی کے محل میں ہوئے. پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا مصر میں ایک شخص کو قتل کر دیے، جس وجہ سے ڈر کر، کیونکہ لوگ قتل کرنے آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو، تو ڈر کر موسیٰ علیہ السلام مدین گئے. مدین میں وہی جو ہے نا جو ولما توجہ تلقاء مدین، دو عورتوں کا جو قصہ ہے وہی جو ہے نا مدین میں ہوا تھا. وہی جو ہے نا وہاں شادی بھی ہوئی. جو شعیب ہیں وہ نہیں، شعیب علیہ السلام الگ ہی، یہ شعیب الگ ہی. بعض لوگ شعیب علیہ السلام وہ الگ ہیں، یہ شعیب الگ ہیں. اب ان کی بیٹی سے شادی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد وہیں مدین میں شادی ہوتی ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام مدین سے کہاں آتی ہیں؟ مصر کو آتی ہیں. راستے میں جو ہے نا اللہ سے بات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ مصر جب مدین سے مصر آتی ہیں وہاں اللہ سے بات ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ موسیٰ اب تم کہاں جاؤ، فرعون کو دین کی دعوت دو. تو جا کر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام فرعون کو دین کی دعوت دیتے ہیں، یہاں تک کہ فرعون نہیں مانتا ہے. پھر موسیٰ علیہ السلام اور صبح رات نکل جاتی ہیں. فرعون بھی جو نا پیچھے پیچھے نکلتا ہے، یہاں تک کہ جو نا پورا یہ قافلہ جو نا ڈوب جاتا ہے. معلوم ہے اس کے بعد فرعون کا جو واقعہ ہے عصا کے ساتھ،
فرعون کا جو واقعہ ہے پانی کے ساتھ پتھر کے ساتھ بات کرنے کا، اللہ سے بات کرنے کا 2 بار میدان تیہ میں موت کے بعد، اور حشر میں، اور موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ، یہ کچھ واقعات تھے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.